جہاں ان پر تشدد ہوا، زد و کوب ہوا، رینجرز کی بھاری نفری وہاں موجود تھی، وہیں پر ان سے یہ بھی کہا گیا ہے، انہیں کوئی شاید پرفارما بھی دیا گیا ہے، یہ اطلاعات ہے ہماری، کہ اس پر دستخط کر دیں اور یا تو فلاں فلاں کی حمایت کا اعلان کر دیں، فلاں فلاں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ فرق صاف ظاہر ہے، اگلوں کو اس سازش کے پیچھے جو امید تھی کہ لائنیں لگ جائیں گی، لوگ جوک در جوک آئیں گے، ظاہر ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ فاروق بھائی کی باتوں کا تو کوئی جواب نہیں ہے، عظیم آدمی ہے، معصوم آدمی ہے، مظلوم آدمی ہے، جیسا کہ میں کرتا چلا رہا ہوں۔ یہ بڑی حیرت ہے کہ جن کا آپ نے نام لیا، یہ لوگ اور ان کی پارٹی اپنے اسیر لوگوں کو اون کر رہی ہے پہلی دفعہ، ورنہ تو کہتے تھے کرمنل ہے۔ وہ تو جو ہے وہ پہلی دفعہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اسیر ساتھیوں کو کہ آپ کو جو ہے وہ پارٹی نے اون کرنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ شیئر کریں گے، اور ریاست کس طرح سے ایکٹیو ہوئی ہے۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر نے مصطفیٰ کمال سے ملاقات کی ہے اور یہ توقعات ہیں کہ شاید وہ اپنی طرف سے کچھ پروفس یا انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں۔ انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے، اور یہ بھی ایک اہم اطلاع آئی ہے فاروق ستار صاحب کی طرف سے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کو بیرکوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں اسٹریس کیا گیا کہ وہ کسی کی حمایت کا اعلان کریں یا کسی کی طرف ہو جائیں۔ اور آن دی ادر ہینڈ سہیل انور سیال صاحب نے جو صوبائی وزیر جیل خانہ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ ریگولرلی دیکھتے ہیں جیل کی ایکٹیویٹیز۔ ایک اور بڑی اہم بات کی مصطفیٰ کمال نے، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں ایم کیو ایم میں اور جن کے خلاف ثبوت ہیں، ان جرائم میں ملوث کارکنوں کو واپسی کا راستہ دینا ہوگا، اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ انسپائرڈ ہے بلوچستان میں جو مذاکرات کی آفر کی گئی تھی ملیٹنٹس کے لیے۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے، اور ایک اور اہم نکتہ بھی گفتگو میں شامل کریں گے کہ کیا سندھ میں متبادل سیاست کی بات ہو رہی ہے، -1 فارمولا مائنس الطاف فارمولا کا مقصد یا طریقہ کار چینج ہو گیا ہے یا ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور سندھ کو ایک نئی سیاست کی ضرورت ہے، ایک نئے طرز سیاست کی ضرورت ہے، اور متبادل قیادت، متبادل سیاست کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیے کیا پاکستان پیپلز پارٹی وہ متبادل ثابت ہو سکتے ہیں، ووٹ بینک کو نقصان پہنچا پائے گا جو نیا گروہ بنا ہے مصطفیٰ کمال کا۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ افتخار عالم صاحب ہیں، باغی رہنما متحدہ قومی موومنٹ ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون میرے ساتھ موجود ہے، پلوشہ خان رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور نذیر لغاری سینئر تجزیہ نگار مجھے پروگرام میں جوائن کریں گے، بہت شکریہ۔ افتخار عالم صاحب، کیا آپ کو بھی ایسی کالز موصول ہو رہی ہیں کہ آپ پل کے اس پار آ جائیں اور اس پار نہ رہیں؟ ہمارے نزدیک تو ہم تو انقلابی ہیں، جو ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اس متحدہ قومی موومنٹ کے اندر۔ رہ گیا اس چیز کا تعلق ہے پل کے اس طرف ہیں یا ادھر ہیں، ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن آپ کو ایسی کالز آئی تھیں آنے سے پہلے کہ آپ کو بھی ایسی کالز آئی تھیں، آپ اپنی مرضی سے آئے؟ نہ کالز آئی تھیں، نہ کسی اور کو کالز گئی ہیں۔ یہ جو بات جیل خانہ جات کے حوالے سے آئی ہے کہ وہاں پہ اسیر ساتھیوں کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے یا ان کو تھریٹ کر کے اس چیز کے لیے قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ جوائن کریں، تو وہ ثبوت کے ساتھ بات کریں نا، دکھائیں۔ اور ابھی انور سیال صاحب نے خود اس بات کی تردید کی ہے کہ وہاں پہ جیل انتظامیہ کے موجودگی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی، نہ ان سے کچھ اس طرح کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ ہم نے تو اوپن سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو متحدہ کے کارکنان کے کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں، اگر ان کو بات ہماری صحیح لگتی ہے تو دے آر ویلکم، نہ صرف وہ بلکہ کسی بھی جماعت سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو دل چاہتا ہے، جن کا دل چاہتا ہے، جو ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں۔ تو یہ سٹیٹمنٹس دینا کہ جی ہم ان کے اینٹی ہیں یا ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم تو امن کا پیغام لے کر آئے، ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے۔ دیکھیں کراچی شہر نے اب بہت خون، قتل و غارت گری دیکھ لی، اب ہمیں اس ساری منفی سیاست کو ختم کرنا چاہیے اور ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ ٹھیک ہے افتخار عالم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب ملاقات بھی ہوئی ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے کی مصطفیٰ کمال صاحب سے،
تو وہ کیا کچھ بتائیں گے اور آپ کے پاس کس نوعیت کے ثبوت ہیں اور کس نوعیت کا تعاون کر سکتے ہیں آپ ایف آئی اے سے؟ ایک تو ان کی ملاقات بالکل آج ہوئی ہے، لیکن یہ جو ابھی آپ کے انٹرو میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ ان کی سے تعاون کرنے کی اسٹیٹمنٹ جو آپ نے کہا ہے، ابھی کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ ہماری جانب سے جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے، بس صرف ان کی ابھی بات سنی گئی ہے اور وقت کے بعد آگے جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ ڈسکشن کے بعد کہ کیا کرنا ہے۔ رہ گیا ثبوتوں کے حوالے سے بات، تو بہت دفعہ اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ پہلے گورنمنٹ اور وزارت داخلہ ان ثبوتوں کو تو سامنے لے کر آئے نا جس کا تذکرہ گزشتہ 1 سال سے چل رہا ہے۔ اس میں طارق میر صاحب کی اسٹیٹمنٹ، اس میں سرفراز مرچنٹ صاحب کا اسٹیٹمنٹ، جس کی بنیادوں کے اوپر یہ کہا جاتا رہا کہ رو سے ان کے تعلقات ہیں، اور ان کا کیا کریں گے جو گرفتاریاں ہوئیں، جن کے اسٹیٹمنٹس آئے اور کہا گیا کہ یہ رو سے تربیت یافتہ لوگ ہیں جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے، تو جو اسٹیٹمنٹس وہاں سے وزارت داخلہ سے آئے تھے پہلے ان سے تو آگاہی دیں لوگوں کو، عوام کو بتائیں تو صحیح۔ تو کیا آپ اپنی محنت اور اپنی کانفیڈنس سے بیک آف کریں کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں وزارت داخلہ اپنا کام کریں، کیونکہ آپ تو ایک نئی انرجی کے ساتھ ایک نئے مقصد کے ساتھ آئے ہیں، آپ کا ہوم ورک کچھ تو کمپلیٹ ہوگا نا کہ آپ نے مصطفیٰ کمال کا ساتھ دیا اور مصطفیٰ کمال اس طرح سے واپس آئے؟ اس میں بالکل یہ بات واضح انداز میں کہی گئی تھی، مصطفیٰ بھائی نے بتایا تھا کہ میٹنگ وہاں پہ دبئی کے اندر ہوئی جس کے اندر رحمان ملک صاحب جو تھے وہ شریک ہوئے تھے، اب کون کون لوگ اس میں دیگر شریک تھے انہوں نے کہا وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چیزوں کو بتایا جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کی جو چیزیں وہاں پہ ایکسپوز ہوئی تھی رو کے حوالے سے وہ مصطفیٰ کمال بھائی جو بتائیں، تو پہلے گورنمنٹ بھی تو اس کا جواب دے نا، جو اسٹیٹمنٹس ان کی جانب سے آئے تھے ان کا کیا ہوا۔ ٹھیک ہے افتخار عالم صاحب، آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا۔ پلوشہ، آپ یہ بتائیں کہ رحمان ملک کو ان تمام باتوں کا پتہ ہونا اور پھر مزید لوگوں کا مصطفیٰ کمال کے گروپ میں شامل ہوتے جانا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کتنا الارمنگ ہے؟ کیونکہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں پارٹی بنانے کا پورا حق ہے، لیکن مشکل پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی اگر یہ میٹر مزید انویسٹیگیٹ ہوا اور رحمان ملک کی پوزیشن مزید متنازع ہوئی۔ دیکھیے بطور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں انفارچونیٹلی وہاں سب سے آسان چیز جو آپ کر سکتے ہیں کسی مخالف کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہو یا کوئی ذاتی مخالفت ہو، وہ الزام لگا دینا ہے۔ اینڈ اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی پارٹیاں، مختلف سیاسی لیڈرز، شخصیات ان الزامات کی زد میں آتی رہی ہیں اور بغیر ان الزامات کے ثابت ہوئے وہ ایک طویل عرصہ ان الزامات کو اپنے اوپر یہ ٹھپا لگائے ہوئے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے وہ ریپرکشنز پھر بھگتتے رہتے ہیں۔ اب اس میں یہ تبدیلی آئی ہے چونکہ میڈیا ہے، بہت سے لوگوں کو آزادی ہے بات کرنے کی، اور انفارچونیٹلی یہاں پھر اس قسم کے لاز ہمارے انفورسڈ نہیں ہیں کہ جو الزامات لگانے کو جو ہے وہ اس کلچر کی جو ہے وہ نفی کر سکیں، بڑی آسانی سے لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو الزام ابھی لگایا جا رہا ہے، لیکن پلوشہ صاحبہ جیسے مصطفیٰ کمال سے رابطہ کیا گیا کہ آئیں اور تعاون کریں، کیا رحمان ملک صاحب سے بھی رابطہ کرنا چاہیے کہ آئیں اور تعاون کریں؟ کہ آپ کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ کیا رحمان ملک صاحب سے بھی رابطہ کیا جانا چاہیے ایف آئی اے کی طرف سے؟ رحمان ملک صاحب اس ملک کی ایک بہت حساس اور ذمہ دار شخصیت رہے ہیں، ایک بڑے اہم عہدے پہ رہے ہیں، اور میں جنرلی ایز اے پاکستانی جب میں اگر اس آپ کی بات کو یا جو الزام ہے اس کی نوعیت کو اگر میں سچ بھی سمجھوں تو میرے لیے بہت الارمنگ بات ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی ایک شخص یہ کرنا چاہے، ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سب کرنا چاہے، یعنی ایک دشمن ملک کی ایک ایجنسی سے وہ اس قسم کے رابطے رکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے ملک میں بہت سی اور ٹیئرز ہیں واچ کے اور بہت سے اور ایجنسیز ہیں جو میں نہیں سمجھتی کہ اتنے عرصے میں اتنی دہائیوں میں بے خبر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے پلوشہ، بس ایک سوال اور پھر مجھے ڈاکٹر رمیش کی طرف جانا ہے۔ فاروق ستار صاحب نے یہ کہا کہ ریاست کا دباؤ زیر حراست اور مجبور افراد پر آزمایا جا رہا ہے۔ اب جب ریاست کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں صوبائی حکومت بھی آتی ہے، اس میں وفاقی حکومت بھی آتی ہے، اس میں آپ کی جماعت بھی آ رہی ہے، اس میں نون لیگ بھی آ رہی ہے، تو یہ بہت بڑا الزام ہے کہ رینجرز کی موجودگی میں ان کے کارکنان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس الزام کو کیسے ہینڈل کریں گے آپ لوگ؟ یہ مجھ سے سوال کیا آپ نے؟
دیکھیے الزامات میں پھر وہی کہوں گی، اگر کوئی ثبوت ہے کس کو ہراساں کیا گیا، کون کارکن کس جیل میں تھا، اس کو کس نے ہراساں کیا گیا، اور ایسے ماحول میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں کافی گرفتار ہیں، اور پلوشا انہوں نے بیرک نمبر 18، 19، 24 اور 25 کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا 40 سے انڈر ٹرائل کارکنان کو حراست میں لیا گیا، ان کو تشدد کیا گیا، بعد میں بند وارڈ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. کہاں ان کو کیا کہا گیا، یہ تمام باتیں اور ڈیٹیلز اگر ان کے پاس ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر تو سندھ کے جو وزیر داخلہ ہیں انہیں ضرور اس پر ایکشن میں آنا چاہیے. لیکن اگر یہ محض جنرلائزڈ باتیں ہیں تو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہوم منسٹر نے اس پر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اگر اس سٹیٹمنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ اختلاف کرتی ہے تو وہ ضرور اپنے ثبوت سامنے لے کر آئیں، اور اگر انہیں لگتا ہے کہ کہیں ایسا ہو رہا ہے تو یہ جیسے آپ نے کہا صرف ان کے لیے ہی نہیں باقی سب کے لیے بھی یہ تشویشناک بات ہے. لیکن محض الزامات کی بیسس پر میں دونوں طرف کہوں گی کہ چاہے متحدہ کے قائد ہوں، ایم کیو ایم ہو، یا چاہے پاکستان پیپلز پارٹی رحمان ملک ہو، یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے پلوش آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا. ڈاکٹر رمیش صاحب، اب آپ کا تعلق فیڈرل پارٹی سے ہے، اب یہ پورا معاملہ ثبوت پہ آ کے اڑ گیا ہے. اگر آپ اس ایم کیو ایم کی بات کریں جو کہ مصطفیٰ کمال سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ پارٹی کا بھی کوئی نام نہیں ہے، ایک مصطفیٰ کمال کا گروپ ہے وہ گورنمنٹ سے پروفس ایکسپیکٹ کر رہا ہے، ایف آئی اے مصطفیٰ کمال سے پروفس ایکسپیکٹ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے پروفس ایکسپیکٹ کر رہی ہے. آپ لوگ اس تمام صورتحال کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ کیونکہ اتنے بڑے باتیں ہونے کے باوجود اتنا سا بھی ثبوت نہیں ہے جو چودھری نثار صاحب کے پاس ہو یا جو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ہو. تو یہ امیچورلی ریاست اس کیس کو ہینڈل کر رہی ہے. بطول میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا ناراض ہو کے اس کے اوپر باتیں کرے، ہمیں اس کے اوپر جی آئی ٹی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلافات کبھی کوئی کسی پارٹی سے ناراض ہو جاتا ہے. مگر جب ایسے سیریس الزامات لگے تو میڈیا اینالسٹ مختلف کارنر سے یہ باتیں کی گئی کہ حکومت اس چیزوں کو سیریس کیوں نہیں لیتی. ہم نے اس وجہ سے ایف آئی اے کو کہا کہ سرفراز مرچنٹ کے حوالے سے جب جی آئی ٹی ایف آئی اے کے انڈر ایک کمیٹی بنائی انعام غنی کی سربراہی میں، ہم نے کہا ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہے. آج یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی گورنمنٹ نے پہلے کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ایم کیو ایم کی راہ کی انوالومنٹ کے ہمارے پاس ثبوت ہے. ہم نے منی لانڈرنگ کی ضرور بات کی ہے، وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم انڈر انویسٹیگیشن ہے، مگر ہم نے راہ کے حوالے سے یہ کبھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے ابھی چونکہ ایم کیو ایم کا موقف اس لیے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ نہیں بیٹھنا چاہتی مصطفیٰ کمال کے گروپ کے ساتھ، اس لیے ان کا موقف نہیں پیش کیا جا سکے گا. ایک بریک لیتے ہیں پھر اس کو گفتگو کو جاری رکھیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. افتخار عالم صاحب، آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اور لوگ بھی شامل ہوں گے، تو مزید کتنے وکٹیں گرائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب؟ کل کی پریس کانفرنس کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، پریس ریلیز اس کی جاری ہو گئی ہے. تو دیکھیں یہ سلسلہ تو اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، جیسے جیسے لوگ اس کارواں میں شامل ہوتے چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کو لیکن فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی جوک در جوک لوگ نہیں آ رہے آپ کی طرف. فاروق بھائی بیچارے وہ تو خود سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی کانفرنس دو تین ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے کس کی ہوتی ہے، تو فاروق بھائی کے لیے کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. فاروق بھائی کہہ سکتے ہیں سب. اچھا ویسے یہ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو معصوم ہے، وہ مظلوم ہے، ان کو چھوڑ دیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں تو فاروق ستار کے لیے یہ اتنی سپیس کیوں؟ جو ایم کیو ایم کے قائد کے بارے میں آپ کمنٹس کرتے ہیں یا جو باقی پارٹی لیڈرز کے حوالے سے آپ نے انڈائریکٹلی باتیں کی ہے، فاروق ستار کو اتنی سپیس کیوں دے رہے؟ وہ مظلوم کیوں ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں گے. دل میں ان کے لیے رسپیکٹ بہت ہے. فاروق بھائی جو ہیں مطلب وہ ان کے الفاظ ہی نہیں ہے نا، وہ تو بس جو کہہ دیا جاتا ہے وہ بیچارے بول دیتے ہیں. خیر
چھوڑیں ان کے نہیں، لیکن اگر ان کا جو لیڈر ہے وہ را کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے، وہ کرمنل ہے، تو اس کی بات ماننے والا مظلوم اور معصوم تو نہ ہوا نا پھر؟ ابھی سوچ رہے ہیں، وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. فاروق بھائی کے چھوڑیں، فاروق بھائی کے لیے کمنٹ نہیں. لیکن اب آپ میری بات ٹال رہی، وہ تو پھر پارٹنر ان کرائم ہو گیا نا، وہ مظلوم اور معصوم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں یا آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے فاروق ستار کے حوالے سے. فاروق بھائی کے لیے سوچ رہے ہیں نا، مطلب خود ہمیں پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ کس کیفیت میں ہوں گے. فاروق بھائی کی رہنے دیں، فاروق بھائی ہو جائیں گے صحیح انشاءاللہ تعالی. ایک دن پھر آپ لوگوں کو زحمت دیں گے فاروق بھائی کے لیے. ٹھیک ہے. نذیر لغاری نے بھی مجھے جوائن کیا. نذیر صاحب بڑے جملہ بولا ہے افتخار عالم نے، انہوں نے کہا انشاءاللہ فاروق ستار صاحب بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ شروع دن سے ہی ایسا کر رہے ہیں، اور فاروق ستار جو ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر شاید دینا چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی اور یہ بھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. یعنی اس طرح کا تاثر جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ بلکہ کے ساتھ ہیں. یہ جو ہے ایک بہت ہی افسوسناک رجحان ہے، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں اور دوسری جگہ پر وہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر مصطفیٰ اگر یہ آ سکتے ہیں اور اگر انیس قائم خانی آ سکتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب آ سکتے ہیں، تو اب ان کے لیے کون سا ایشو ہے؟ ڈاکٹر فاروق ستار بھی آ سکتے ہیں. لیکن نذیر لغاری صاحب سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے نمبر آف پیپل جوائن کر لیتے ہیں، سوال یہ کہ امپیکٹ فل کتنا ہوگا یا کہ کریں گے کیا؟ نہیں، امپیکٹ جو ہے کیا، ایک تو یہ ہے کہ دوسری بات ہے کہ اس وقت وہ خلا کون سا پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ آئے ہیں. مجھے بظاہر کوئی خلا نہیں لگ رہا ہے. اور ایم کیو موجود ہے، ایم کیو کے 40 سے زائد ایم پی اے موجود ہیں، ایم کیو کے جو ہے وہ 20-25 ایم این اے موجود ہیں، ایم کیو کے سینیٹرز موجود ہیں، 100-150 کے قریب 200 کے قریب جو ہے یہاں کراچی میں جو ہے ان کے یونین اپنا یہ جو ہے یونین کمیٹیوں کے چیئرمین اور کونسلر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ موجود ہیں. ان کے منتخب یعنی بظاہر تو وہی ہے. اچھا، اب اگر آپ کوئی بہت بڑا اور ورک فورس جتنی بھی ہے، ورکر جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اگر اس میں کوئی فرق پڑے گا، اگر وہ خلا ہوتا تو یقیناً فرق پڑ جاتا، لیکن ایسا کوئی خلا موجود نہیں ہے. لیکن کیا نذیر لغاری صاحب ایم کیو کی پوزیشن بھی ویک نہیں ہوئی ہے اگر خلا نہیں آیا تو؟ اس طرح کی پوزیشن تو بہت دفعہ ویک ہوئی ہے نا. 92 میں ویک ہوئی، 93 میں، 94 میں، 95 میں، 96 میں، 98 میں، اور اس طرح کی صورتحال پہلی دفعہ تھوڑی پیدا ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایم کیو تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سنگل آؤٹ ہو گئے. پاکستان کی پولیٹیکل ساری کی ساری جو ایلیٹ تھی وہ ایک طرف تھی اور ایم کیو ایک طرف ہو گئی تھی، تو اس کے باوجود بھی ایم کیو نکل کر آئی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جنرل بابر کے آپریشن کے بعد ایم کیو جو ہے پھر سے سنبھل کر آ سکے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ 92 کے لیکن کیا ایم کیو کیونکہ ایم کیو ریزیلینٹ ہو جاتی ہے الیکشنز کی تھرو، آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ایم کیو ریزیلینٹ ہونے کا پروف دے سکے گی یا اس دفعہ بس باقی دوبارہ موقع نہیں؟ اگر کوئی بڑا ویکیوم پیدا ہوا ہوتا، اگر کوئی بڑا خلا پیدا ہوتا ایک، اور دوسری بات یہ کہ سوشل جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں، اب آبجیکٹیو کنڈیشنز چینج ہو چکی ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سر انیس قائم خانی کہہ رہے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے پارٹی میں، اب آگے آگے دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. لوگ نہیں ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں. ایوب خان کے ساتھ بہت بڑے لوگ تھے. چودھری نثار ابھی جو چودھری شجاعت نے بنائی تھی کاف لیگ، ان کے ساتھ بہت بڑے لوگ تھے اور انہوں نے اتنی اکثریت حاصل کر لی تھی کہ ان کو صرف 6 پیٹریاٹ توڑنے پڑے تھے اور حکومت بنا لی تھی انہوں نے. اور اس کے بعد ایم کیو بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی اور حکومت بنائی تھی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ چودھری شجاعت کی قیادت میں کاف لیگ جو ہے پاکستان میں الیکشن میں اتنا بڑا مارجن حاصل کرے گی اور اتنی بڑی سطح پر کامیابی حاصل کرے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پلوشا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ رینجرز بہت اسٹرانگلی اپنی پوزیشن پہ قائم ہے ایم کیو ایم کے خلاف کارروائیوں کو لے کے، اور اس میں پھر ریاست کو بھی بلیم کیا جا رہا ہے، تو اس دفعہ یہ رینجرز ورسز ایم کیو ایم ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز ایم کیو ایم ہے، یا یہ اسٹیٹ ورسز ایم کیو ایم؟ بطول انفارچونیٹلی اس ملک میں یہ مثالیں بھی موجود ہیں. تاریخ انہیں بھول نہیں سکتی کہ مختلف پارٹیز کو کارو آؤٹ کر کے ان میں سے پارٹیز بنائی گئیں. جس طرح پی ایم ایل کیو تھی، جس طرح پی ایم ایل این سے کیو بنائی گئی، پیپلز پارٹی سے بھی کوشش ہوئی، پیٹریوٹس بنے.
مگر اس سے ریالٹیز جو تھیں وہ آن گراؤنڈ اتنی تبدیل نہیں ہوئی اور پارٹیز نے پولیٹیکل پارٹیز نے کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنا جو اسٹرانگ ہولڈ تھا اس کو قابو کر لیا. لیکن جو امپریشن یہ ہم اس پہ بات کریں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے کہ رینجرز جو کہ ایک ہمارا قومی ادارہ ہے، بہت اہم ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمے ہیں اور ایک لا انفورسمنٹ کا کام بھی ان کے ذمے ہے اور بڑے نازک وقت پہ ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اپوزٹ اس طریقے سے ان کا یہ امپریشن بھی جانا اور میڈیا میں ہم اگر اس کو ڈسکس کریں، میں سمجھتی ہوں یہ بہت تشویشناک بات ہے. اور اگر یہاں کہیں اس طرح کا امپریشن جا رہا ہے تو یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کے لیے، یہ ہماری لا انفورسمنٹ کے لیے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے میں سمجھتی ہوں کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، یہ فیڈریشن کے لیے مناسب. ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ ایک بریک لازم. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر رمیش سے پوچھیں گے کہ کیا وزیر اعظم اور آرمی چیف نوٹس لیں گے سینٹرل جیل میں کارکنان پہ جو دھاوا بولا گیا بقول فاروق ستار. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم اس کا نوٹس لیں گے؟ کیونکہ آپ وہ ریاست پہ بھی الزام لگ رہے ہیں اور وزیر اعظم سے تو نیب کے حوالے سے بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. چیف آف آرمی صاحب کے ساتھ جب وہ ملتے ہیں اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ایک پیج میں ہیں، لیکن اس حوالے سے کیا وہ اس گزارش کو سنیں گے؟ ویسے بھی ایم جو کہتی ہے آپ لوگ فوراً اس کا ریاکشن دیتے نہیں ہیں، ان کو بڑا گلہ آپ سے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس وائیولیشن ہوگی، ہم نے ہیومن رائٹس کی منسٹری بھی بنائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ہیومن رائٹس کمیشن بھی بنائی ہوئی ہے جسٹس چوہان کی سربراہی میں. ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہوگی وہاں پہ بالکل ہم دیکھیں گے. اگر ان کی ریٹن میں ہمارے پاس کوئی بھی اپلیکیشن آئی ایم کیو ایم کی طرف سے کہ یہ ہمارے کارکن ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں میری 2-3 مرتبہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں کہ جو کارکن آپ کا تھا مگر کم سے کم وہ کسی سزا کے تحت کسی کرائم میں انوالو ہے، وہ تو کم سے کم آپ کا کارکن نہیں ہو سکتا. اگر وہ اگر ایسے کارکن ہیں تو پھر تو یہ تاثرات صحیح ہے کہ بھائی یہ ٹیررسٹ وہاں پہ ونگیں کام کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں. آج جو فاروق بھائی کی جو پریس کانفرنس تھی وہ تھوڑی سی بوکھلاہٹ کی مجھے نظر آئی ہے اور اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ ڈپریشن ایک نظر آیا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر پھر بھی ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چاہے موبائل کی ڈیٹا کے حوالے سے چاہے کارکنان کے حوالے سے پراونشل میٹر ہے. ہمارے ملک میں عام طور پہ جب ان نون نمبر سے کال آتی ہے تو وہ ایک ہی جگہ سے آتی ہے. نہیں، ان نون نمبر سے یہ نہیں ہے، سیکیورٹی تھریٹ جس کے بھی ہو اس کو ان نون نمبر، مگر وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اگر وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں، اگر ان کے پاس ان نون آیا ہوگا، ان کے پاس ڈیٹا میں لکھ کر آتا ہے کہ ان نون نمبر سے کال آئی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہے، کسی کے پاس کال آئی ہے، کل مجھے دیں، میں جو نثار صاحب کو دیتا ہوں، کل شام تک ان کو میں رپلائی دے دوں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے آج رات کو دیں، میں 24 گھنٹے کے اندر ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آن اے لائٹر نوٹ، لیکن فیکٹ ہے جب بڑے اہم حکومتی منسٹر سے بھی کبھی بات ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے، آپ کی پارٹی سے بھی، تو ان نون نمبرز تو ان کے پاس بھی ہیں، تو پتہ نہیں کس نمبر سے کال چلی گئی ہوگی، کس کے نمبر. میں کہتا ہوں کہ کسی کے نمبر سے بھی کال آئی ہو، ان نون نمبر سے، مگر اگر اس کو کال آئی ہے، میں آج مجھے رات تک مجھے دیں، میں 24 گھنٹے کل تک ان کو پوری ڈیٹا، اس کو نثار صاحب سے میں ابھی بات کرتا ہوں، میں ان کو انویسٹیگیٹ کرا کے دیتا ہوں. باتیں کرنا، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ بھئی ہمارے لوگوں کو اٹھایا. میں فاروق بھائی کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کے پاس اگر ہے، ان کے 750 بندے اندر ہیں، میں نے کہا مجھے لسٹ دو. میں فاروق بھائی سے جا کے جب لسٹ انہوں نے کہا ہم نے دے دی ہے، میں چوری نثار صاحب کے پاس گیا، انہوں نے بر وقت ڈی جی رینجرز اور آئی جی سب سے بات کی، ان کے پاس کوئی بندے ہی نہیں تھے. پریکٹیکلی ہم ڈسکس بھی کریں، وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کا بھی کوئی جتنا کوآپریٹ آپ کریں، آپ چودھری نثار سے کہنا، وہ بھی اتنا ہی میں اس کی طرف سے بیٹھا ہوں نا. چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں، میں ابھی جو نثار صاحب سے بات کر کے آپ کو بتاؤں. اب مجھے ٹھیک ہے. افتخار عالم صاحب یہ بتائیں، آپ کے انیس قائم خانی صاحب کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں فارورڈ بلاک بھی نہیں بنے گا، متحدہ کا مینڈیٹ بھی استعمال نہیں ہوگا، تو یہ دونوں نہیں ہوگا تو پھر پارٹی کیسے شروع ہو گئی ہے اور جاری کیسے رہے گی؟ پارٹی تو اسی طرح سے شروع ہو گئی کہ ہم لوگ تو خود ریزائن کر رہے ہیں نا. ہمیں اگر یہ آسائشیں چاہیے ہوتی تو کون چھوڑتا ہے اپنی ایم پی اے شپ، ایم این اے شپ، سینیٹر شپ. لیکن مصطفیٰ بھائی بھی اپنی سینیٹر شپ چھوڑ کے گئے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب
نے بھی ڈاکٹر صغیر بھائی نے بھی اپنی MP شپ چھوڑی, میں نے بھی ریزائن کیا, تو ہمارے لیے تو یہ اہمیت کے حامل ہیں ہی نہیں. اگر متحدہ قومی موومنٹ کو یہ تاثر تھا, ان کی خام خیالی تھی کہ ہمیں وہ یہ چیزیں دیتے ہیں اور احسان مند کرتے ہیں اور یہ چیزیں روک لیں گی, تو ایسا ممکن نہیں ہے ان ساری چیزوں کا. تو اس لیے تو یہ تاثر بالکل ظاہر ہی ہو گیا, جب ہم استعفے ہی دے دیں گے تو فارورڈ بلاک تو بننا ہے ہی نہیں. بطول جہاں پہ جو ماحول دیا ہے نا اس وقت, جو ہماری گورنمنٹ نے ایک اویئرنیس اور جو ماحول دیا ہے, اس ماحول نے بھی لوگوں کو, نہیں تو یہ پہلے بھی وقت تھا, کوئی نہیں آیا, یہ 3 سال کے اندر یہ ہڑتال ہیں, یہ وہ سارے بھول گئے کہ کہاں گئے ہڑتال. کراچی میں روزانہ 15 لاشیں اٹھتی تھی. یہ کریڈٹ بھی رینجرز کے ساتھ, رینجرز تو پہلے بھی تھی مگر کریڈٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ کو جاتی ہے. اگر ان کی پریزنس یہ ان کے ٹائم ٹھیک ہے, مگر اس کا ٹائم اگر بیفور لوکل گورنمنٹ ہوتا تو پھر جو ہے نا وہ ٹائم ان کا پرفیکٹ, مگر ایفٹر لوکل گورنمنٹ ہے. ابھی یہ کتنا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں, کتنے لوگوں کو اپنی طرف, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. جی افتخار عالم صاحب, جی اس پہ ایک سیکنڈ پہلے میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. جو انہوں نے کہا کہ اگر لوکل باڈی سے پہلے اگر آتے تو ٹائمنگ صحیح ہوتے. دیکھیں ٹائمنگ صحیح یا غلط نہ پہلے نہ اب, جو چیز ہے لوکل باڈی سے پہلے آتے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کیا کہتی کہ جی ان لوگوں کو پلانٹیڈ کیا گیا ہے, یہ لوگ یہاں پر آئیں تاکہ الیکشن کو سبوتاژ کریں. لیکن کم سے کم دیکھیں اب تو مضبوط ہو گئے نا, اس وقت تو یہ تھے کمزور پوزیشن میں تھے, تو ان کو تو کہنے کا بھی موقع ملتا. اب تو یہ تھا کہ ان کے پاس لوکل باڈیز کی پاور بھی موجود ہے, اس کے بعد ہم یہاں پر آئے ہیں. ہم تو دیکھیں ایک چیز آپ کے لیے چیلنج اور بڑھ جائے گا. جی بالکل, افتخار عالم صاحب میں آپ سے ایک اور ہم تو یہاں کسی کو کمزور کرنے اور توڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہے نا, ہم تو اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں. تو پھر آپ اچھا اس پوائنٹ پہ بھی آئیں گے, لیکن میں نے آپ سے سوال ہی پوچھنا ہے کہ مجھے بتا دیں کہ کل کی پریس کانفرنس میں کون ہوگا آپ کے ساتھ, کوئی MP ہوگا, کوئی MNA ہوگا, ذرا تھوڑا بتا دیں. MPA بھی ہو سکتا ہے, MNA بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے بڑی فگر بھی کوئی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے صرف متحدہ قومی موومنٹ کی ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ویٹ اینڈ سی. 3 بجے کہاں سے کوئی حکومتی جماعت سے لے لیں گے, صوبائی حکومتی جماعت سے لے لیں گے, یا وفاقی حکومتی جماعت سے لے لیں گے؟ کون شامل ہوگا آپ کے ساتھ؟ سیاسی شخصیت بھی ہو سکتی ہیں, کسی بھی جماعت سے بھی ہو سکتی ہیں, اور متحدہ قومی موومنٹ سے بھی ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں اگر کوئی معصوم شخص کہتے ہیں کہیں, بس دیکھتے ہیں کل کن کی شمولیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سرپرائز اور دیکھیں خوشی جو ہے نا ہفتے میں 2-3 دفعہ ملتی رہنی چاہیے. اگر ایک دفعہ مل جائے اکٹھی تو لوگ بھول جاتے ہیں. ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پہ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پلوشہ یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ MQM میں بڑے آپ کے اتحادی رہے ہیں, بار بار ناراض ہوئے, بار بار رحمان ملک نے صلح کروائی, اس دفعہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیے ساتھ سے مجھے نہیں سمجھ آئی کیا مطلب ہے. یہ ان کا ایک اندرونی پارٹی کا معاملہ ہے, لیکن جہاں تک اگر کوئی اس میں ڈیلیبریٹ انوالومنٹ ہے کسی پارٹی کو, کسی بھی پارٹی کو توڑنے کی, تو یہ ایک بڑا سیریس چارج ہے. اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے, اور اگر اس پہ MQM کے پاس کوئی ثبوت ہیں کہ اس میں کہیں سے کوئی کالز آ رہی ہیں تو یہ بہت سیریس چارجز ہیں. یہ اتنا لائٹلی جس طرح ہم ڈسکس کریں میں سمجھتی ہوں کہ تو پھر اس طرح اس کو لینا ہی نہیں چاہیے. یہ تو ایک پھر بڑی کانسپریسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں تو پارٹیز میں ڈائسنٹ آتا رہتا ہے, ہر پارٹی میں ہے. ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی موقع پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں, اور ان کی تو کیا پھر آپ کی پارٹی اس ڈائسنٹ کا استعمال کرے گی, فائدہ اٹھائے گی کراچی اور حیدرآباد؟ پالیٹکس آن گراؤنڈ پہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے, وہ تو جس وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. لیکن جنرلی آن این کیا کہنا چاہیے اوور آل اسکیل پولیٹیکل پارٹیز کو اگر کوئرشن سے توڑا جاتا ہے اور اس کے ثبوت آتے ہیں تو اس پر ہمیں تشویش ہے. لیکن اسی طرح یہ بھی تشویش ہے کہ اگر اتنے بڑے ثبوت کسی کے پاس, مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس تھے رحمان ملک کے خلاف یا الطاف بھائی کے خلاف, تو وقت پر سامنے کیوں نہیں لائے گئے؟ یہ سوال بھی آپ کا کرنا بنتا ہے. جب آپ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ یہ بھی پوچھئے کہ اس وقت سب خاموش کیوں تھے. انہوں نے کہا کہ ضمیر ابھی جاگا ہے. جب ان کا ضمیر جاگا تو پھر یہ مشکل ہے کہ باقی ان کے پاس جواب ہی ہے. میم پلیز مجھے آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مصطفیٰ کمال کی اس سٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ جرائم میں ملوث کارکنوں کو واپسی کا راستہ دینا چاہیے؟ بلوچستان کی صورتحال سے بہت انسپائرڈ ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی گراؤنڈ پوزیشن اور یہاں کی گراؤنڈ پوزیشن میں بہت زیادہ فرق ہے، اور آپ ان کو یہ کہیں کہ جن لوگوں نے یہاں پہ معصوم بچوں کو، عورتوں کو جس طریقے سے قتل کیا ہے، کراچی کو اسپیشلی پاکستان کا اکانومیکل ہب تھا جس طریقے سے نقصان رسایا ہے، اور ان کو بلوچستان ایک آزادی کی تحریک تھی، ادھر جو بلوچ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے اور وہ آج ہتھیار پھٹے کر، وہ اور چیز ہے، یہاں پہ اور چیز ہے، یہ ادھر نہیں۔ مگر آپ نے پلوچ شاہ سے بہت اچھا کوسچن پوچھا ہے کہ آپ کے اتحادی رہے ہیں 8 سال تک، آپ ان کی کیا مدد کر رہے ہیں۔ میں بالکل ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی یہ جب ایسی کوئی چیز پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اوپر آ جائے، ہو سکتا ہے دوبارہ یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، تو وہ وقت اور حالات کا بھی کچھ نہیں پہ سکتا۔ مگر ایک اور چیز آپ نے بات کی کہ ایم کیو ایم کو اگر نقصان، دیکھو ایم کیو ایم کے بعد کراچی میں جو پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این ہے اس وقت، پیپلز پارٹی سے زیادہ پی ایم ایل این ہے، مگر ہم پولیٹیکل وکٹمائز کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور آپ نے لوکل باڈیز میں بھی دیکھا کہ ہمارے صوبائی صدر تو اپوائنٹ کر لیں سر، پھر یہ دعویٰ کیجئے گا، پہلے اپنا صوبائی صدر تو اپوائنٹ میں اس پہ اچھا افتخار عالم صاحب، I have to wind up, please take my question۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ماسٹر مائنڈ کون تھا، کہ سیکیورٹی سچویشن کیا ہونی چاہیے، اور مذاکرات جنرل ناصر جنجوعہ تھے، تو سٹنگ جرنیل نے صورتحال بہتر کی تھی، اس کا کریڈٹ بھی دیتے ہیں، تو کیا مصطفیٰ کمال کے گروپ کو سٹنگ جرنیل چاہیے چلانے کے لیے؟ آپ اس سے انسپائرڈ ہیں؟ کہ ہمیں چلانے کے لیے ہمیں تو صرف اور صرف عوام چاہیے، اور یہاں پہ لاتعداد لوگ، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ، بولنے والے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اور ایک اوپن مینڈیٹ ہے یہاں پہ۔ ہم تو پاکستان کی، مستحکم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کی محبت کا پیغام لے کے۔ لاسٹ چیز میں ضرور بولنا چاہوں گا کہ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ بلوچستان میں وہاں پہ ایمنسٹی دی گئی اور ورکرز کو اسی طرح وہ آزادی کی تحریک تھی، تو یہاں پہ بھی جو لوگ جن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، جیسے اجمل پہاڑی، ان لوگوں کے لیے تو متحدہ قومی موومنٹ کو اون کرنا چاہیے ان کے کارکنان ہے۔ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ قاتل بنے کیوں، ان کو الطاف صاحب نے جو ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں کرنے کے لیے، بہت شکریہ۔